صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں. ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے. اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا. ناظرین کرام، آج کا ہماری جو یہ بزم ہے، یہ ایک خاص مشاعرہ ہے پاک بارگاہوں میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے. آج ہم ایک ایسے خاندان کے پاک نفوس، پاک خون، صداقتوں اور جرتوں کے امین نونہالوں اور نوجوانوں کا ذکر پاک کریں گے جو وفا اور سخا کے کوہ صفا تھے. تاریخ عالم کی سب سے بہادر خاتون کے لخت جگر تھے، جن کے بارے میں علامہ نے فرمایا تھا، حدیث عشق 2 باب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو و دیگر زینب. یہ اس ہستی کے صاحبزادے تھے. ان کے والد کو اہل مدینہ بحر الجود کہتے تھے، یعنی سخاوت کا سمندر تھا. ان کے دادا جو تھے وہ اصحاب صفہ جو تھے ان کا خیال رکھتے تھے اور ان کے کفیل تھے. یہ وہ خاندان پاک ہے جن کی سخاوت، جن کی عظمتیں، جن کی رفتیں، جن کی وفا، جن کی سخا، جن کی حیا کہتے، جن کی شجاعت، جن کی دلیری، جن کی دلاوری کہتے چلے جائیں، لفظ ختم ہو جائیں گے، ان کی صفات ختم نہیں ہو سکتی. یہ وہ 2 ہستیاں ہیں آج جن پاک باز امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جاں نثار فداکار وہ بھانجے ان کا ذکر پاک کریں گے کہ امام علی مقام کے میدان کربلا میں جو بھتیجے تھے وہ تو سارے آپ پہ قربان ہو گئے، دین حق کی راہ میں انہوں نے اپنی گردنیں پیش کر دی. اس کے بعد بھانجوں کی باری آئی، اور یہ وہ پھول تھے، یہ وہ نونہال تھے. حسن میں ان کے چہرے کیا تھے؟ ان کو انسانی چہرے نہیں، وہ نور کے چہرے تھے. اور جب وہ میدان میں آئے ہیں دنیا ان کو دیکھ کے حیران، لیکن جاتے وقت امام علی مقام سے جب اجازت مانگی تو امام علی مقام کی جو تھے وہ آنسو چھلک پڑے، اور امام علی مقام نے کہا، میں کیسے دیکھوں کہ میری بہن کا جو گلشن ہے میرے سامنے اجڑ جائے، میں بیٹو تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. تو پھر سیدہ پاک سامنے آ گئی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جن کا اسم گرامی جب آتا ہے ادب سے اہل ایمان کی گردنیں جھک جاتی ہیں. ناظرین کرام، اگر میں یہ کہوں کہ تاریخ عالم کی، تاریخ اسلام کی نہیں، صرف تاریخ عالم کی سب سے بہادر خاتون سیدہ زینب سلام اللہ ہے، ذرا سوچئے. کہنے کو بہت آسان ہے، لوگ بیان کرتے ہیں، علماء تقاریر کرتے ہیں، تاریخ دان تاریخ مرتب کرتے ہیں، شاعر شعر پڑھتے ہیں، لیکن ذرا اپنے اوپر تاریخ کیجئے. سچی بات یہ ہے، میری تو عجیب کیفیت ہو جاتی. میں اپنی تمام طاقت کو مجتمع کرتا ہوں اس پروگرام کو کرنے سے پہلے. مائیں بخار چڑھ جائے نا بچے کو، ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا. ذرا بیمار، میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں
جو رونا شروع کر دیتی ہیں اگر بچے کو کبھی انجیکشن لگنا ہو، ٹیکہ لگنا ہو، بچے کو رونا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ماں جس کو سب منظر سامنے نظر آ رہا ہے کہ میرے بیٹے جائیں گے اور ان کی واپسی جو ہے یہ ناممکن ہے، وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے، اپنے بھائی کو جا کے منت کرتی ہیں، زاری کرتی ہیں، بھائی یہ میں نے پالے اس دن کے لیے تھے کہ تم پہ قربان ہو جائے۔ امام عالی مقام نے کس دل سے اجازت دی ہوگی، سیدہ پاک نے ان پھولوں کو کیسے روانہ کیا ہوگا، یہ آسمان بھی دیکھ کے کانپ گیا ہوگا اور اہل فلک بھی رو پڑے ہوں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ، درخت، شجر، حجر، پتھروں سے بھی پانی نکل آیا ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا جب بیان کیا۔ اور پہلے جو محمد تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان میں جاتے ہیں اور کس طرح اس شہزادے نے جا کے شجاعت کے جوہر دکھائے، 10 یزیدیوں کو جہنم رسید کیا، لوگ قریب نہیں آ رہے تھے تو عمر بن سعد پکارا اور شمر پکارا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم، ان کو عام آدمی سمجھ رہے ہو، عام نوجوان سمجھ رہے ہو۔ یک بارگی ہزاروں نے حملہ کیا اور پھر یہ جو تھے جنت کو سدھار گئے۔ اور جب سیدہ پاک کا اپنے لختے جگر کے لاشے کے قریب آئیں تو ایک ہی کہا کہ بیٹا تم نے میرا دل راضی کر دیا اور قیامت کو مجھے اور تمہارے باپ کو تمہارے اوپر فخر ہوگا اور خاندان ہاشمی کو فخر ہوگا۔ جب حضرت اون میدان پاک میں گئے ہیں، آپ نے 3 یزیدی گھڑ سوار بڑے طاقتور، جو ان کو اپنا تکبر اور غرور تھا اپنی طاقت پر، ان کو 18 پیادوں کو جہنم رسید کیا اور اس کے بعد ان پہ بھی ہزاروں جو تھے وہ انہوں نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ سیدہ پاک نے کیا فرمایا؟ آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کر لی، اور کہا بھائی جان یہ میں اپنے جو میرے بیٹے تھے، میری حسرت تھی کہ میرے بیٹے میری ماں جائی پہ قربان ہو جائیں، میرے بھائی کی طرف کوئی ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے بچوں کی لاشوں سے گزر کے جائے۔ کس طرح پھر لاشوں کے ٹکڑے ہوئے، کس طرح امام علی مقام نے کس حالت میں ان بچوں کے جسد پاک کو اٹھایا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اون و محمد تاریخ میں ایک ہی اون و محمد ہوئے؟ جی قبلہ غائی صاحب، سلام آل محمد کے تاجدار سلام، سبحان اللہ، سلام آل محمد کے تاجدار سلام، کہ تو نے بخشے جہاں کو حقیقتوں کے چراغ، سلام اون و محمد، سلام آل نبی، سلام اون و محمد، سلام آل نبی، تمہارے دم سے فیروزاں ہیں عظمتوں کے چراغ۔ قبلہ غائی صاحب، 1000 دشت پڑے لاکھ کربلا ابھرے، 1000 دشت پڑے لاکھ کربلا ابھرے، جلائے تیرے غلاموں نے جرتوں کے چراغ۔ قبلہ صاحب، یہ تو وارث خطیب حبشہ بھی ہیں، واہ، وارث کفیل اصحاب صفہ بھی ہیں، سبحان اللہ، اور وارث طائر فردوس بریں حضرت سیدنا جعفر طیار بھی ہیں۔ ان کی شان کے کیا کہنے، حضرت سیدنا اون اور محمد، ان کی جو شجاعت و بہادری ہے علیہم السلام، جب میدان کربلا میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت سیدہ پاک حکم دیتی ہیں کہ آپ جائیں،
تو اس وقت حضرت سیدنا اون آپ جو شعر پڑھتے ہیں تاریخ طبری میں موجود ہیں، دیگر مورخین نے ان کو بیان کیا ہے. آپ کہتے ہیں ان تنکرونی فانا ابن جعفر، اے اگر تم نہیں جانتے تو جان لو میں جناب حضرت جعفر کا بیٹا ہوں. حضرت سیدنا جعفر کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ شہید تھے، والد گرامی موجود تھے، تو تذکرہ شہادت سے شروع کیا. ان تنکرونی فانا ابن جعفر شہید صدق فی الجنان ازہر یطیر فیہا بجناح اخضر کفا بہذا شرفا فی المحشر. یہی شرف ہمارے لیے حشر میں کافی ہے کہ جناب جعفر کی اولاد میں سے. اس کو اردو ایک شاعر نے یوں رقم کیا ہے. آپ نے کہا تم ہمارا تعارف پوچھتے ہو، ہم کون ہیں؟ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، اور شاہوں کو ملا تاج نگین گھر سے ہمارے، اور ڈرتے رہے قدسی و امین گھر سے ہمارے، ہے چند قدم خلد برین گھر سے ہمارے، ہے چند قدم خلد برین گھر سے ہمارے. اور یہاں پہ کیا خوب کہا، حیدر کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، حیدر کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا، سیدنا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا. آپ نے وہاں پہ جس انداز میں میدان میں، اس میدان کارزار میں اپنی جرتوں کا خراج پیش کیا. غازی صاحب وہ ایک اتنی بڑی تاریخ ہے میدان کربلا میں. آپ دیکھیں یہ وارث ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے علم کے بھی اور آپ کی تربیت کے بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہی انداز ملتا ہے، اور اس خاندان کا سب سے بڑا ورثہ یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ نہیں رہی کہ ہماری اولاد کے پاس دولت، سرمایہ، مایا یہ چیزوں نہیں، تربیت اولاد پیش نظر رہی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں کیا ارادہ ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جیسے آپ کو حکم ملا ہے ویسے کر دیجیے. یہ ہے اولاد کی تربیت. حضرت جناب سیدنا عبداللہ پاک میں آپ دیکھ لیں اسی نسل میں، تو جناب عبد المطلب کی بارگاہ میں آپ بھی وہی انداز اختیار کرتے. آپ کو جس وقت 100 اونٹ کی آفر کی گئی، آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو کلیدی فیصلہ ہے میری زندگی کا یہ میرے ابا جی فرمائیں گے. حضرت امام حسین پاک کی ذات برکت، آپ نے کس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی یہاں پہ نظر آتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ ان کی تربیت یہاں نظر آتی ہے. اور آپ کی والدہ سیدہ طیبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے جس انداز میں حکم دیا کہ میری یہ خواہش ہے، تو بچے اس سے پہلے ہی تیار ہو کر میدان میں اتر چکے تھے. اپنے ماموں جان قبلہ غازی صاحب، یہ جو حفظ مراتب ہے اس کا خیال اہل بیت اطہار کے ہاں ہمیں ملتا ہے. ماموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہو، یہ کربلا کی سیرت ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے. چاچا کے ساتھ کیسا تعلق ہو، ماں کے ساتھ کیسا تعلق ہو، باپ کے ساتھ کیسا تعلق ہو، اور جب حق کے راستے میں ڈٹنے کا مقام آئے، کھڑے ہونے کا مقام، پھر استقامت کیسی ہو. استقامت جی آپ سے گفتگو میری جاری رہے گی. ناظرین کرام، ہمارے ملک کے ممتاز شاعر پروفیسر محمد طاہر صدیقی بارگاہ اون و محمد علیہ السلام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. جی طاہر صاحب. ہیں ثانیہ زہرا کے پسر اون و محمد، سبحان اللہ، اور آل علی کے ہیں گوہر اون و محمد، سبحان اللہ، اور کربل کے شہیدوں میں بڑا نام ہے ان کا، شبیر کے ہیں جان و جگر اون و محمد، صد رشک جنا زینت فردوس بری ہیں، کیا کہنے، صد رشک جنا زینت فردوس بری ہیں، گلزار شہیدی کا سمر اون و محمد، گلزار شہیدی کا گلزار شہیدی کا سمر اون و محمد. کیا کہنے، یہ ننھے مجاہد ہیں شہادت کے طلبگار، یہ ننھے مجاہد ہیں شہادت کے طلبگار، کرتے ہیں بلند آل کا سر اون و سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. اور غازی صاحب کے دشمن کی رعونت کو ہے مٹی میں ملایا، واہ واہ واہ، دشمن کی رعونت کو ہے مٹی میں ملایا، واہ میدان میں ہے سینہ سپر اون و محمد، واہ واہ،
اور صدقہ شہ کربل کا ہے زینب نے اتارا. واہ واہ. صدقہ شہ کربل کا ہے زینب نے اتارا. کیا کہنا؟ کس شان سے ہے خون میں تر اون و محمد. اور ہیں کوثر و تسنیم کے مالک یہ ادھر بھی. واہ واہ. کوثر و تسنیم کے کوثر و مالک. تسنیم کے مالک یہ ادھر بھی. وارث ہیں جو زمزم کے ادھر اون و محمد. ہیں کوثر و تسنیم کے مالک یہ ادھر بھی. وارث ہیں جو زمزم کے ادھر اون و محمد. کیا کہنے. اور مقطع ہیں ریت پہ کربل کے پڑے چاند ستارے. ہیں ریت پہ کربل کی پڑے چاند ستارے. طاہر ہیں یہی نور سحر اون و محمد. ہیں ثانی زہرا کے پسر اون و محمد. اور آل علی کے ہیں گوہر اون و محمد. کیا کہنے. کیا ناظرین کرام، ہیں کوثر و تسنیم کے مالک یہ ادھر بھی، اور وارث ہیں جو زمزم کے ادھر اون و محمد. یہ تھے جناب پروفیسر طاہر صدیقی صاحب جو بارگاہ سیدنا اون و محمد علیہ السلام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب پروفیسر مسعود الرحمان مسعود کی خدمت میں وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی جناب. دونوں ہی دین محمد کا حسین شاہکار ہیں. ٹھیک ہے. دونوں ہی دین محمد کا حسین شاہکار ہیں. حضرت اون و محمد ہاشمی للکار ہیں. حضرت اون و محمد ہاشمی للکار ہیں. اور سیرت شاہ امم سے ہیں محمد فیضیاب. سیرت شاہ امم سے ہیں محمد فیضیاب. نور قرآن سے مزین اون کے افکار ہیں. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور صاحب فکر و نظر ہیں. صاحب فکر و نظر ہیں چشم زہرا کے طفیل. صاحب فکر و نظر ہیں چشم زہرا کے طفیل. گفتگو میں دونوں مثلے حیدر کرار. صاحب فکر و نظر ہیں چشم زہرا کے طفیل. گفتگو میں دونوں مثلے حیدر کرار ہیں. اور گو حسن کی نرم خوئی ان کی فطرت کا جمال. گو حسن کی نرم خوئی ان کی فطرت کا جمال. جنگ میں لیکن حسینی جوش کا اظہار ہے. جنگ میں لیکن حسینی جوش کا اظہار ہے. گو حسن کی نرم خوئی ان کی فطرت کا جمال. جنگ میں لیکن حسینی جوش کا اظہار ہے. صاحب ایمان بھی توحید پر قربان بھی. صاحب ایمان بھی توحید پر قربان بھی. سامنے جو کفر کے ایک آہنی دیوار ہیں. سامنے جو کفر کے ایک آہنی دیوار ہیں. اور سیدان کربلا میں جب کہا تیار ہو. سیدان کربلا میں جب کہا تیار ہو. دونوں بولے لہجہ تیار میں تیار ہیں. کیا بات ہے. سیدان کربلا میں جب کہا تیار ہو. دونوں بولے لہجہ تیار میں تیار ہیں. اور پوچھتی ہے آج بھی مسعود ریگے کربلا. پوچھتی ہے آج بھی مسعود ریگے کربلا. کیا یزیدی فوج میں ایسے جری کردار ہیں. کیا یزیدی فوج میں ایسے جری کردار ہیں. پوچھتی ہے آج بھی مسعود ریگے کربلا. اور سامنے سیدان کربلا میں جب کہا تیار ہو. دونوں بولے لہجہ تیار میں تیار ہیں. سیدان کربلا میں جب کہا تیار ہو. دونوں بولے لہجہ تیار میں تیار ہیں. یہ تھے جناب پروفیسر مسعود الرحمان مسعود جو اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ اون و محمد میں پیش فرما رہے تھے. اور اب میں درخواست گزار ہوں سید اعجاز حسین عاجز صاحب کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی جناب. آقا سے جدا ہوتے نہیں اون و محمد. جی. آقا سے جدا ہوتے نہیں اون و محمد. شبیر جہاں پر ہیں وہیں اون و محمد. شبیر جہاں پر ہیں وہیں اون و محمد. اسلاف کی عظمت کے امی اون و محمد. اسلاف کی عظمت کے امی اون و محمد. اسلام کی حالت پہ حزین اون و محمد.
عبداللہ ابی جعفر طیار کے بیٹے، عبداللہ ابی جعفر طیار کے بیٹے، اور سیدہ زینب کے نگیں اونو محمد، اور سیدہ زینب کے نگیں اونو محمد، اس شان سے چمکے تھے سرے دشت بلا تم، اس شان سے چمکے تھے سرے دشت بلا تم، تکتا تھا تمہیں ماہ مبیں اونو محمد، اس شان سے چمکے تھے سرے دشت بلا تم، تکتا تھا تمہیں ماہ مبیں اونو محمد، تھا ان کی جبینوں سے عیاں ہاشمی جوہر، بہت اچھے، تھا ان کی جبینوں سے عیاں ہاشمی جوہر، تابندہ ستاروں سے حسین اونو محمد، تابندہ ستاروں سے حسین، تھا ان کی جبینوں سے عیاں ہاشمی جوہر، کیا کہنے، تابندہ ستاروں سے حسین اونو محمد۔ اور مقتار سے کہ کیا نظر کریں ہم انہیں الفاظ ہیں عاجز، واہ کیا نظر ہے، کیا نظر کریں ہم انہیں الفاظ ہیں عاجز، اونچے ہیں مناقب سے کہیں اونو محمد، اونچے ہیں مناقب سے کہیں، کیا بات، کیا نظر کریں ہم انہیں الفاظ ہیں عاجز، کیا نظر کریں ہم انہیں الفاظ ہیں عاجز، اونچے ہیں مناقب سے کہیں اونو محمد، اس شان سے چمکے تھے سرے دشت بلا تم، تکتا تھا تمہیں ماہ مبیں اونو محمد۔ واہ ناظرین کرام، اس شان سے چمکے تھے سرے دشت بلا تم، اور تکتا تھا تمہیں ماہ مبیں اونو محمد۔ یہ تھے جناب سید اعجاز حسین عاجز صاحب، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی ساجد صاحب۔ پھول زینب کے نواسے حیدر کرار کے، پھول زینب کے پھول زینب کے نواسے حیدر کرار کے، ماہ پارے تھے وہ دونوں سید ابرار کے، ماہ پارے تھے وہ دونوں سید ابرار کے، ماہ پارے تھے وہ دونوں سید ابرار کے، اور اپنے قد سے لمبی تلواریں لیے نکلے تھے وہ، اپنے قد سے لمبی تلواریں لیے نکلے تھے وہ، حضرت بیٹے عبداللہ کے پوتے جعفر طیار کے، اپنے قد سے لمبی تلواریں لیے نکلے تھے وہ، بیٹے عبداللہ کے پوتے جعفر طیار کے، پھول زینب کے نواسے حیدر کرار کے، اور ان کے ہی نوری لہو سے، ان کے ہی نوری لہو سے چل رہی ہے نبض دین، ان کے ہی نوری لہو سے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نسل پاک ہی نور ہے، ان کے ہی نوری لہو سے چل رہی ہے نبض دین، سلسلے دونوں نے روکے کفر کی یلغار کے، سلسلے دونوں نے روکے کفر کی یلغار کے، اور زاویے حضرت اونو محمد کا سنا جب تذکرہ، حضرت اونو محمد کا کیا جب تذکرہ، حضرت اونو محمد کا سنا جب تذکرہ، زاویے کچھ اور ہی تھے قلب کی رفتار کے، واہ 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 واہ، اور ہی تھے قلب کی رفتار کے، واہ واہ واہ، بڑا کمال کا شعر۔ حضرت اونو محمد کا سنا جب تذکرہ، زاویے کچھ اور ہی تھے قلب کی رفتار کے، زاویے کچھ اور ہی تھے قلب کی رفتار کے، اور ان کو اشکوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے، ان کو اشکوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے، ان کو اشکوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے، جو ہمارے واسطے جانے گئے ہیں وار کے، جو ہمارے واسطے جانے گئے ہیں وار کے، اور کربلا کو بھی معلّہ وہ لہو سے کر گئے، کربلا کو بھی معلّہ وہ لہو سے کر گئے، کربلا کو بھی معلّہ وہ لہو سے کر گئے، رنگ سارے دے گئے وہ دشت کو گلزار کے، سارے دے گئے رنگ سارے دے گئے وہ دشت کو گلزار کے، رنگ سارے دے گئے دشت کو گلزار کے، گلزار کے، گلزار کے رنگ سارے کیا ترکیب ہے، کیا ترکیب ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کربلا کو
بھی معلّہ وہ لہو سے کر گئے، کربلا کو بھی معلّہ وہ لہو سے کر گئے، رنگ سارے دے گئے وہ دشت کو رنگ سارے دے گئے وہ دشت کو گلزار کے، رنگ سارے دے گئے وہ دشت کو گلزار کے، اور ان کی جرت ان کے عزم و جانثاری کو سلام، بہت اچھے، ان کی جرت ان کے عزم و جانثاری کو سلام، جو گلے چیدہ تھے ساجد احمد مختار کے، جو گلے چیدہ تھے ساجد بولے چیتا تھے سر، جو گلے چیدہ تھے ساجد احمد مختار کے، پھول زینب کے نواسے حیدر کرار کے، ماں پارے تھے وہ دونوں سید ابرار سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ملکۃ العرب، مکہ کی 75% جو تجارت تھی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھی، سب سے زیادہ دولت مند، ان کی نواسی کے آگے شہزادے، ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے صحابہ عشق کی بارش ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ جو آج حضرات ہیں میں نے ان کا تعارف آپ کو کرا دیا ہوا ہے، جناب ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب، جی نثر میں جی نذرانہ عقیدت۔ جی قبلہ غائی صاحب، آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ آپ واقعہ کربلا میں دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اہل بیت اطہار سے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا۔ حضرت جناب عبداللہ بن جعفر، آپ نے خط لکھا لما ارسل کتابا الی حسین ابن علی فنہا عن الکوفہ، تو انہوں نے انہا روک دیا کہ حضور آپ نہ جائیں، مجھے وہاں کے حالات کا پتہ ہے، مہربانی فرمائیں۔ تو حضرت امام حسین پاک نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا انی رأیت فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی الیہ، مجھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زیارت پاک ہوئی اور سرکار نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ جاؤ، آپ نے حکم دیا ہے بالمسیر چلنے کا، میں رک نہیں سکتا، میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ نے جانا ہے تو میرا یہ تحفہ بھی ساتھ لیتے جائیں، یہ بیٹے پیش کیے، وہ خود بھی جاتے بیمار تھے، نہ جا سکے، ہاں ان کی آنکھوں میں بہت جی تو اس وجہ سے بھیجا، بچے ساتھ گئے، وہاں پہ جس وقت قربان ہو گئے اور بچوں کو کہا کہ میرے بیٹو اپنے ماموں پہ قربان ہو جانا، جی تمہارے سیدہ ماموں کو کوئی انگلی نہ لگا سکے۔ قبلہ غائی صاحب، مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے جب نکاح فرمایا تھا نا ان کا، تو اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، جہاں بھائی نے جانا ہو اسے اجازت دینا، اس شرط پہ۔ تو آپ ساتھ تشریف لے گئیں وہاں پہ۔ آپ جب دیکھیں کہ یہ کربلائے معلیٰ اس کے وقوع کے بعد جب واپس خبر پہنچی لما نعل حسین، جس وقت امام حسین پاک کی شہادت کی خبر ونعیہما، اور ان دونوں بیٹوں کا پتہ چلا، تو جناب عبداللہ بن جعفر کانا یسکن فی بیتہ، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آئے تعزیت کے لیے، اور اس وقت ان کا ایک غلام تھا ابو الاسلاس اس کا نام ہے، اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ امام پاک کی وجہ سے، امام پاک کی وجہ سے۔ یہ جب کہا فضربہ بالنعل، تو آپ نے اپنے نالین اتار لیے، حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور وہاں جو جملہ کہا جوتوں سے پٹائی، جوتوں سے، جی بالکل صحیح فرمایا۔ آپ نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا واللہ لو شہدتہ فی کربلا ما فرقتہ حتی اقتل معہ، خدا کی قسم
اگر میدان کربلا میں اس وقت میں بھی ہوتا تو میں اپنی جان کے نذرانے بھی امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتا، سب کچھ پہ۔ اور وہاں پہ ایک اصول بھی آپ نے دیا، آپ نے وہاں پڑھا الحمدللہ الذی اعزز علی بمصرع الحسین، تمام تعریفیں اس خلاق کائنات کی ہیں جس نے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ وہاں پہ لفظ اعزاز ہے، اعزز، مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میری قربانی بھی امام حسین کی بارگاہ میں اللہ کریم نے قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سیدہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ میں نے شہزادے دیے، اگر میرے 1000 بیٹے ہوتے تو میرے بھائی جان میں ان کو بھی قربان کرتی۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب جی نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس وقت غم سید کربل ہو زباں پر، کیا کہنے، ہوتا ہے بپا میرے خیالات پہ محشر۔ نوخیز پیاسے ہیں تہے تیغ ستم گر، کیا کرب و بلا اس سے بھی ہو سکتی ہے بڑھ کر؟ کیا شعر کہہ دیا آپ نے۔ کیا کرب و بلا اس سے بھی ہو سکتی ہے بڑھ کر؟ اور ناموس امامت کے سپر اون و محمد، کم سن ہے مگر فرت شجاعت کے ہیں پیکر۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، ہیں دخترے مخدومہ کونین کے بیٹے، واہ واہ شاہین کے مانند جھپٹتے ہیں عدو پر۔ دشمن نے جو بکھرے ہوئے شیروں کو ہے دیکھا، جیسے آپ نے واقعہ بیان کیا، دشمن نے جو بکھرے ہوئے شیروں کو ہے دیکھا، اطراف سے حملے پہ اتر آئے ستمگر، اطراف سے حملے پہ اتر آئے ستمگر، ہر سمت سے تیروں کا ہدف بنتے گئے وہ، ہر سمت سے تیروں کا ہدف بنتے گئے وہ، یوں دین محمد پہ ہوئے دونوں نچھاور۔ کیا کہنے کہ ان تازہ گلابوں کی ہے گو عمر بہت کم، تازہ گلابوں کی ہے گو عمر بہت کم، ہیں باعث تزئین گلستان پیمبر۔ تازہ گلابوں کی ہے گو عمر بہت کم، ہیں باعث تزئین گلستان پیمبر۔ کیا اون و محمد کی بیاں شان ہو طاہر، ہے اسوہ شبیر کی تصویر سراسر۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب سید اعجاز حسین عاجز صاحب کی خدمت میں وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی عاجز صاحب، غیثہ مسدس کے ارشاد۔ نور نظر جعفر طیار ہیں دونوں، سبحان اللہ۔ نور نظر جعفر طیار ہیں دونوں، اور سبط علی حیدر کرار ہیں دونوں، بے شک بے شک، تاثیر لہو کی ہے کہ جرار ہیں دونوں، تاثیر لہو کی ہے کہ جرار ہیں دونوں، اسلام پہ مر مٹنے کو تیار ہیں دونوں، ان دونوں کا سالار حسین ابن علی ہے، دونوں میں سے ہر ایک ولی ابن ولی ہے، اور امید کرم رکھے ہوئے اپنے خدا سے، کیا کہنے، مقتل کو روانہ ہوئے انداز جدا سے، ہو روح بدن سے ہی جدا ان کی بلا سے، یہ رسم زمانے میں اسی گھر سے چلی ہے، دونوں میں سے ہر ایک ولی ابن ولی ہے۔
اور یہ نقش دوامی سر کرتاس ازل ہیں، واہ یہ نقش دوامی سر کرتاس ازل ہیں، اور طالب بیعت کے لیے دام اجل ہیں، اچھے ہیبت ہے کہ ترسیدہ و لرزیدہ جبل ہیں، اور خاک قدم ان کی زمانے کے دول ہیں، اچھے ماتھے پہ شہادت کا لکھا حرف جلی ہے، دونوں میں سے ہر ایک ولی ولی ابن ولی ہے، واہ 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 سبحان اللہ، ماتھے پہ شہادت کا لکھا حرف جلی ہے، دونوں میں سے ہر ایک ولی ابن ولی ہے۔ یہ تھے جناب سید اعجاز حسین عاجز، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب طاہر محمود طاہر صاحب کی خدمت میں، جی اپنا کلام عطا فرمائیں۔ مرحبا اون و محمد ہیں عطائے مصطفیٰ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مرحبا اون و محمد ہیں عطائے مصطفیٰ، والدہ زینب ہیں اور نانا علی مشکل کشا، واہ واہ، اور ہم سری ان کی زمانے میں کوئی کیسے کرے، کیا کہنے، ہم سری ان کی زمانے میں کوئی کیسے کرے، جن کے آقا کی سواری ہوں امام الانبیاء، جن کے آقا کی سواری ہوں امام الانبیاء، اور یہ شہیدان وفا ہیں ان پہ واجب ہے سلام، یہ شہیدان وفا ہیں ان پہ واجب ہے سلام، آب روئے دین حق ہیں رفعت اہل کسا، آب روئے دین حق ہیں رفعت اہل کسا، ماشاء اللہ، اور منہ چھپائے پھر رہا تھا مجمع اہل ہوس، منہ چھپائے پھر رہا تھا مجمع اہل ہوس، حیدر کرار کے لہجے کی جب گونجی صدا، بہت اچھے، اور پھیلتے نور محمد کے بھی کیا انوار ہیں، پھیلتے نور محمد کے بھی کیا انوار ہیں، نوجوانی کی شہادت ہے ضیاء لا الہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت کی شہادت ضیاء لا الہ، دوبارہ سنائیے، ماشاء اللہ، پھیلتے نور محمد کے بھی کیا انوار ہیں، واہ، نوجوانی کی شہادت ہے ضیاء لا الہ، جب شہادت پا گئے اون و محمد جنگ میں، کیا کہنے، جب شہادت پا گئے اون و محمد جنگ میں، حضرت زینب کے لب پہ تھی صدائے مرحبا، کیا کہنے، حضرت زینب کے لب پہ تھی صدائے مرحبا، اور مخترز ہے کہ ہوں خوشا قسمت کے طاہر لب پہ ہے ان کی ثنا، جن پہ نازاں ہیں یہ مہر و ماہ اور ارض و سما، واہ سبحان اللہ، نوجوانی کی شہادت ہے ضیاء لا الہ۔ یہ تھے ناظرین کرام طاہر محمود طاہر صاحب، اور میں اب درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی خدمت میں، اپنا کلام عطا فرمائیں۔ جی منقبت جی ارشاد۔ اشعار کے بات اون و محمد کی جب بھی چھڑی، بات اون و محمد کی جب بھی چھڑی، دل ہوا غمزدہ آنکھ نم ہو گئی، واہ واہ واہ، بات اون و محمد کی جب بھی چھڑی، دل ہوا غمزدہ آنکھ نم ہو گئی، غم کے طوفان ہر سمت سے آ گئے، ہر خوشی میرے دل سے عدم ہو گئی، ہر خوشی میرے دل سے عدم ہو گئی۔ وہ جو زینب کے گلشن کے دو پھول تھے، وہ جو زینب کے گلشن کے دو پھول تھے، دین پر جان کر کے دین پر جان لٹا کر گئے خلد کو، دین پر جان لٹا کے گئے خلد کو، ان کے خون سے گلستان ایسے کھلے دھرتی کربل کی رشک ارم ہو گئی، ان کے خون سے گلستان ایسے کھلے دھرتی کربل کی رشک ارم ہو گئی، اور ان کے جذبہ و ایثار کو دیکھ کر کوفیوں کے بھی تھے زرد چہرے ہوئے، ان کے جذبہ و ایثار کو دیکھ کر کوفیوں کے بھی تھے زرد چہرے ہوئے، ان کے انوار سے ان کے کردار سے ظلمتوں کی جبی خود ہی خم ہو گئی، ان کے انوار سے ان کے کردار سے ظلمتوں کی جبی خود ہی خم ہو گئی، ان کے انوار سے ان کے کردار سے ظلمتوں کی جبی خود ہی خم ہو گئی، عمریں کم تھیں ولیکن تھے جذبے جوان، بے شک بے عمریں کم تھی، کیا حسن تضاد ہے جناب، ماشاءاللہ، عمریں کم تھیں ولیکن تھے جذبے جوان،
کامراں ہو گئے تھا کٹھن امتحان، کامراں ہو گئے تھا کٹھن امتحان، ان کے خون سے عظیمت کی ایک داستان کربلا کی زمین پر رقم ہو گئی، ان کے خون سے عظیمت کی ایک داستان، ان کے خون سے عظیمت کی ایک داستان ارے کربلا کی زمین پر رقم ہو گئی، اور دین احمد کو حاصل بقا ہو گئی، بے شک دین احمد کو حاصل بقا ہو گئی، ان کو حاصل خدا کی رضا ہو گئی، دین احمد کو حاصل بقا ہو گئی، مصرع ہے جناب ماشاءاللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ، دین احمد کو حاصل بقا ہو گئی، ان کو حاصل خدا کی رضا ہو گئی، بیٹے قربان اونو محمد کی یہ پوری زینب کی ہر ایک قسم ہو گئی، زینب کی ہر ایک قسم ہو گئی، اور مکتا ہے کہ دیکھیے امتحان پیر شبیر کے، دیکھیے امتحان پیر شبیر کے، سامنے کٹ گئے بیٹے ہمشیر کے، دیکھیے امتحان پیر شبیر کے، سامنے کٹ گئے بیٹے ہمشیر کے، ایسے طوفان ساجد تھے غم کے اٹھے، ان کی ہر ایک خوشی مختتم ہو گئی، ایسے طوفان ساجد تھے غم کے اٹھے، ان کی ہر ایک خوشی مختتم ہو گئی، بات اونو محمد کی جب بھی چھڑی، دل ہوا غم زدہ آنکھ نم ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔